الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں 11واں رکوع اور سورہ النساء کا 20واں رکوع چل رہا ہے. سورہ آل عمران کا 20واں رکوع چل رہا ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں آیت نمبر 197 کے بعد سے. آیت نمبر 197 کے بعد ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیتوں میں نیک بندوں کی کامیابی کا ذکر تھا اور کافروں کی سرگرمیوں سے جو ادھر ادھر تجارت وغیرہ کے لیے دولت کماتے ہیں اور سیر و صفحات کے لیے یا کاروباری معیشت کے لیے ادھر ادھر ملکوں میں جاتے آتے رہتے ہیں. فرمایا کہ اس سے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یعنی مغالطہ نہ لگے کہ یہ دیکھو زندگی بڑھیا زندگی ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس زندگی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگ جائیں اور آخرت کی زندگی کو تباہ کر دیں. یہ ہے مغالطہ کہ انسان دنیا کی چمک دمک میں یہاں کی بہار و رونق میں پھنس کے رہ جائے اور ہمیشہ کیا نقصان کا سودا کر لے. اس کی مثال دی گئی تھی کہ ایک شخص کو 4 دن خوب اچھا کھلایا پلایا جائے، پھر اس کو حبس دوام دائمی قید اور پھانسی کی سزا سنا دی جائے. تو یہ کون سی کامیابی ہوئی؟ اور اگر کوئی آدمی جو محنت مشقتوں میں ڈالا جائے لیکن اس کے بعد اس کو اعلیٰ درجے کی راحت و آسائش کا پروانہ دے دیا جائے، بہترین زندگی کا سامان اس کو نصیب ہو جائے، تو اب اس کامیابی کا اور چند روزہ جس کے بعد جو ہے ہمیشہ کی قید اور ہمیشہ کی ذلت، دونوں میں مقابلہ کیا جائے کون سی زندگی بہتر؟ اللہ فرماتے ہیں بس یہی حقیقت ہے دنیا اور آخرت کی کہ جو لوگ دنیا میں کی زندگی میں مست ہو گئے ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم کے عذابات اگر انسان سامنے کرے تو پھر انسان جو ہے جہنم والے کام سے اپنے کو بچا لے. اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں جو لوگ مشغول ہیں ان کا ٹھکانہ پھر جو جہنم بننے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان و تقوی کی لاج نہیں رکھی. ورنہ اگر مالداری کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، تمام تر دنیا کی عیش و دولت کے ساتھ اگر انسان تقوی والی زندگی گزارے تو ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت کس وجہ سے محروم کر دے گا کہ دنیا میں تم مالدار تھے لہذا اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیونکہ ایمان و تقوی جو بنیاد ہے وہ مالداری کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے، غربت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے، سلطنت کے ساتھ بھی اور جو ہے بغیر حکومت کے بھی. یعنی انسان کسی بھی لائن میں کسی شعبے میں ہو ایمان و تقوی والی زندگی پکڑ سکتا ہے، گناہ سے بچ سکتا ہے. اسی لیے آگے کی آج کی عنایتوں میں پہلے تعریف فرمائے گی لیکن نہ کہہ کر کے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی مالداروں کو دیکھے اور غریب بننے کی سوچے. فرمایا کہ نہیں، مال تو اللہ کی نعمت ہے، ہاں ایمان و تقوی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. دنیا کی وجہ سے ایمان و تقوی کے دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، بس یہ فکر کرنی ہے. امیر ہو یا غریب، بات اب کتنے غریب ہیں جہنم خرید رہے ہیں دنیا میں اور کتنے مالدار ہیں جنت خرید رہے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے. تو اصل تو ایمان و تقوی ہے. اسی کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اصل ایمان و تقوی ہے. اگر مال دولت کے ساتھ، دنیا کمانے کے ساتھ ایمان و تقوی کی فکر ہے تو اللہ کا وعدہ ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی جنتیں ہیں، ان کے لیے بھی وہی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی مہمان نوازی ہوگی
اللہ نے یہاں پر اہل جنت کو مہمان کہا ہے، نزولا من عند اللہ، یہ مہمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے کہ مہمان کو جو کچھ ملتا ہے وہ بغیر محنت کے ملتا ہے، مہمان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، اپنے کھانے پینے کی کچھ فکر نہیں اوڑھنی پڑتی، عزت و آرام سے بیٹھے بٹھائے ہر چیز اپنے وقت پہ آ جاتی ہے، ناشتہ بھی آ رہا ہے، کھانا بھی آ رہا ہے، آرام بھی کر رہے ہیں، کیا مہمان ہے صاحب، مہمان آئے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مہمان بنا کے رکھیں گے کہ انہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے مہمان کے لیے سب کچھ سجا دھجا رہتا ہے، تیار رہتا ہے کھانا پینا، ایسی جنت کے لیے، اہل جنت کے لیے جنت میں سب کچھ ملے گا، اور اللہ رب العزت کے یہاں اس سے کہیں بہتر ملے گا انسان جس کو سوچ سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اہل ایمان کے جنتیوں کا۔ چونکہ سورت کے شروع ہی سے یہود، نصارہ، اہل کتاب، ان کی بہت سی خرابیاں اور ان کے برے احوال، مذمت آئی کہ ان کی خرابیوں کا تذکرہ تھا، تو اس سے کوئی انسان تمام یہودیوں کو، تمام عیسائیوں کو، تمام اہل کتاب کو برا سمجھنے لگ جائے اور مطلق جو ہے ان کو کہ جو بھی یہودی پہلے رہا ہو بعد میں بھی توبہ کر دیا ہو اس کو بھی یہ آدمی برا سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے آخر کی آیتوں میں، یہ قرآن کا اپنا انداز ہے کہ اگر کسی قوم کی برائی کا ذکر ہے، اس قوم میں اگر کچھ بھلے لوگ ہیں تو ان کی تعریف کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب جن کی اوپر برائیاں آئیں کہ انبیاء تک کو انہوں نے قتل کیا، دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ جھوٹ و فراڈ ان کی طبیعت و فطرت میں بھرا پڑا ہے، اللہ کی شان میں جب ان سے زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا کہتے ہیں اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس انداز کی جو باتیں کرے اور جو ہے یہ کہے کہ ہم نبی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ہمارا اللہ سے معاہدہ تورات میں موجود ہے کہ جب تک یہ معجزہ نہ دیکھ لینا کہ اس کی قربانی کو جو ہے قربانی کو آگ لے کے اچک لے گئی تو اس وقت تک اس پر ایمان نہ لانا، اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ ایمان سے اپنے کو بچاتے تھے، اور مقصد حالانکہ جانتے تھے سب کچھ، پھر کیا تھا، ضد تھی، ہٹ درمی تھی، اور یہ کہ ناک نیچی ہو جائے گی اگر ایمان والے بن جائیں گے، تابع بننا پڑ جائے گا، اور ہم اپنی جو چودراہٹ چل رہی ہے یا جو ہم رشوت سود وغیرہ کے ذریعے سے جو ہماری جو ہے پیٹ پل رہا ہے اس میں فرق پڑ جائے گا، بس یہ دنیا کی حوث تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن سب اہل کتاب، سب یہود و نصارہ ایسے نہیں تھے، چنانچہ کتنے اہل کتاب میں سے تھے جو ایمان بھی لائے، حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، حضرت اسد رضی اللہ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے تورات و انجیل والے تھے، یہودیوں کے علماء میں بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے تورات میں جو نشانیاں موجود تھیں نبی کریم علیہ السلام سے متعلق جو بشارتیں تھیں اس کو انہوں نے پڑھا، اور ان کو اپنے ضمیر کے خلاف انہوں نے اپنی زندگی گزارنا گوارا نہیں کیا، بشارتوں کو چھپایا نہیں، نہ احکام کو بدلا، نہ دنیا کے پیچھے ریجھے، اور قربانیاں دے کر کے ایمان لے آئے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ سب اہل کتاب کو ایک لاٹھی سے مت حق دینا، بعض اہل کتاب ایسے بھی ہوتے ہیں جو حق پرست ہوتے ہیں، انصاف پسند ہوتے ہیں، لیکن کم ہی ہوتے ہیں، جب تک جو ہے یہ ان شرطوں کو پورا نہ کرے جو شرطیں اللہ تعالیٰ کی کامیابی کی اور اللہ کے مقرب بننے کی ہیں، اس وقت تک وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتے۔ قابل تعریف جب ہی بنیں گے جب وہ ایمان والوں کے صف میں شامل ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کتنے اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر، اللہ کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور تورات پر بھی ان کا ایمان تھا، اب قرآن پر بھی اب ان کا ایمان ہے، اب انہوں نے دنیا کے مال و متاع کی خاطر اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی طرف سے نبی کی بشارتوں کو چھپایا نہیں، دنیا کا سودا نہیں کیا۔ اللہ کے یہاں ان کا بڑا اجر ہے، جیسے کہ 22ویں پارے میں کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ دوہرا اجر ایک تو جب تک اسلام نہیں معلوم تھا، تورات پر ان کا ایمان تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا، اس کا اجر بھی انہیں ملے گا، اور اسلام لے آئے، قرآن پر ایمان آ گیا تو ان کو اس کا بھی اجر ملے گا، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور ایسا نہیں کہ اجر ملنے میں بہت ٹائم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حساب بڑی جلدی ہونے والا ہے، حساب کا دن کچھ دور نہیں، جلد آنے والا ہے، اور جب حساب شروع ہوگا تو پائی کا حساب جلدی سے بے باک ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ جو ہے اتنی بڑی دنیا اور پھر اتنے انسان، اربوں خربوں قدموں انسان، اب اس سب کا ایک ایک کر کے حساب ہو تو کتنا ٹائم لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بہت جلد، چٹکیوں میں حساب ہو جائے گا۔
اور جو ہے یہ اہل ایمان جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ یہاں تک تو تذکرہ تھا اہل ایمان کا اور اہل کتاب میں سے جو اہل ایمان بنے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، نئے پرانے تمام مسلمانوں کو ایک نہایت جامع معنی نصیحت بیان فرمائی ہے اور تلقین کی ہے کہ جو پوری کہنا چاہیے پوری صورت کا ماحصل ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے دنیا میں آخرت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو دنیا میں بھی سربلند رہو اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت تمہیں ملے، تو پھر تمہیں یہ 3 چیزیں اپنانی پڑیں گی۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے سختیاں اٹھانے کے بعد مشقتوں کو برداشت کر کے دین پر جمنا پڑے گا۔ دین پر جمنے کا نام ہے صبر۔ صبر میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ صبر کے معنی آتے ہیں نفس کو ناگوار چیزوں کے برداشت کرنے کا عادی بنانا۔ ناگوار چیز پیش آئی، نفس کے خلاف پڑی، آپ اس کو جھیل لے جائیں۔ اب اس میں 3 موقع اس کے ہوتے ہیں۔ ایک موقع کا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنے میں مشقت پیش آ رہی ہے، نفس کو بھاری پڑ رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے، فجر میں اٹھنا ہے یا جو ہے سردی میں وضو کرنا ہے یا اور جو اعمال ہیں، تو اس نیکی پر جمنا باوجود کہ ناگواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، تو ایک تو صبر کا حصہ ہوا۔ صبر علی الطاعت اس کو بولتے ہیں کہ نیکی پر عمل کرنے کے لیے ناگوار چیزوں کو جھیلنا۔ نمبر 2 صبر کا دوسرا موقع جو صبر کا موقع ہوتا ہے وہ ہے گناہ چھوڑنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، کہ نفس کو لذت بھی محسوس ہو رہی ہے، آنکھوں کو مزہ بھی آ رہا ہے، اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن اس وجہ سے اس لذت پر لات مار رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے کو بچانا، اس کے لیے بھی صبر کا موقع آتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری چیز مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے، صبر الطاعت نمبر 1، صبر عن المعصیت گناہوں سے صبر، اور تیسرا موقع ہوتا ہے صبر عن المصیبت، مصیبت کے موقع پر صبر کرنا۔ صبر فی المصیبت، مصیبت کے موقع پر کوئی نقصان ہو گیا، جانی مالی کاروباری، کوئی اور جو ہے حادثہ پیش آ گیا، تو اس میں حد سے زیادہ جو ہے نوحہ ماتم نہیں کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور اللہ کے فیصلے کے خلاف شکوہ شکایت کا دروازہ نہیں کھولنا، اعتراض نہیں کرنا کہ ہم ہی ملے تھے، اللہ نے یہ ہم پر مصیبت ڈال دی۔ تو یہ سب باتیں نہ کر کے اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہوگی، ہمارے کوئی گناہ ہوں گے یا اللہ تعالیٰ میں کچھ جو ہے اجر دینا چاہ رہے ہوں گے، یہ سب چیزیں لا کر کے تقدیر پر راضی رہنا مصیبتوں کے معاملے میں، یہ ہے صبر۔ یہ صبر کے 3 موقع ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صبر کو عام معنی میں بول کر فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں سختیاں اٹھا کر دین پر جمے رہنا ہے۔ اس میں 3 باتیں آ گئی، دین کے تقاضوں پر جمنا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا صابروا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلی چیز صبر، دوسری چیز ہے صابروا۔ صابروا مصابرت سے بنا ہے، عربی میں مصابرت کے معنی آتے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں، جب دشمن سے جنگ چھڑ جائے، مقابلہ ہو جائے، دشمن سامنے ہو، تو اس وقت اپنے آپ کو مضبوطی سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر جمائے رکھنا، کتنا بڑا نقصان ہو جائے، کتنے برے حالات ہو جائے، کتنی پسپائی ہو جائے، کتنی جانی مالی جو ہے خطرات سامنے آ جائیں، اپنے کو دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ دکھانا، جمائے رکھنا، یہ مصابرت ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کامیابی کی کنجی ہے، اگر تم نے پیٹھ دکھائی دشمن کو تو پھر دشمن شیر ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی ورابطو، رابطو مرابطت سے بنا ہے۔ مرابطت کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی تو آتے ہیں سرحدوں کی حفاظت اور ایک معنی آتے ہیں نمازوں کا اہتمام، لیکن یہاں پر دونوں معنی مفسرین نے لکھے ہیں، بلکہ بعض مفسرین نے اس کو اس طرح کہا کہ سرحدوں کی حفاظت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ سرحدی مادی سرحدیں، جیسے ملک کی شہروں کی فصیل ہوتی ہے، جو ہے بارڈر ہوتا ہے، تو اسلامی سرحدوں کی حفاظت،
اور ایک ہوتا ہے نظریاتی سرحدوں کی. ایمان اور اسلام میں جو حدیں اللہ تعالیٰ نے بیانائی ہیں، نیکی کی، گناہوں کی، سنت کی، بدعت کی، کفر کی، شرک کی، جو اللہ نے حدیں بنائی ہیں ان حدوں پر جمے رہو، حدوں کو پھلانگو نہیں. سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف چلے گئے، ایمان کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلے گئے، کفر کی طرف چلے گئے، تو یہ حدیں مت پھلانگو، اپنی حدوں پہ جمے رہو. یہ اسلامی سرحدیں ہوئی. اور ملک کی سرحدیں، اسلامی سلطنت یا اسلامی ملک ہے، اس میں جو سرحدیں ہیں ان سرحدوں کی حفاظت یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور یہاں پر اکثر مفسرین نے اسلامی مملکت کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے، جس کو فوج ہتھیار مسلح ہو کر کے گویا ایک دشمن کا مقابلہ ہو جائے تو ڈٹے رہنا، یہ مصابرت ہے. اور اس خطرے سے کہ دشمن ہماری سرحدوں کو پھلانگے نہیں، اس اندیشے سے سرحدوں پر ڈٹے رہنا یہ مرابطت ہے. اس کا بھی حکم دیا گیا ہے تاکہ دشمن ادھر سے ادھر آنے کی ہمت نہ کر سکے. تم اپنی سرحدوں پہ اتنی مضبوطی کے ساتھ جمے رہو. اب اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ اپنے گھروں کو سرحدوں پہ بنا لے کہ ہم یہیں بنے بھی رہیں گے اور سرحدوں کی حفاظت بھی ہم کرتے رہیں گے، نیت ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، گھر بنانا یہ ضمناً ہے، تو اس کو سرحدوں پر حفاظت کا ثواب ملے گا. اور ایک ہے کہ انسان وہیں رہ ہی رہا ہے مجبوری سے، اس کے اپنے مفادات ہیں، کاروباری مسئلے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک سے ایکسپورٹ امپورٹ میں آسانی ہے، تو سرحدوں کی حفاظت ضمناً ہو گئی، تو پھر اسے سرحد کی حفاظت کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. اور سرحدوں پر جمے رہنے کی حفاظت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کئی حدیثوں میں اس کو صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے. صدقہ جاریہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا ثواب بند ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک صدقہ جاریہ والی چیز باقی رہتی ہے، مسجد باقی ہے، ہیڈ پمپ باقی ہے، سرائے خانہ باقی ہے، اسپتال باقی ہے. لیکن اگر اسپتال وغیرہ ختم ہو جائے، مسجد ختم ہو جائے تو وہ ثواب بھی ختم ہو جائے گا، صدقہ جاریہ والی چیز ختم ہو گئی. لیکن اسلامی سرحدوں پہ حفاظت کے لیے فرمایا گیا کہ اسلامی سرحدوں پہ حفاظت کے لیے جو آدمی لگا ہوا ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، شہید نہیں ہوا، نوبت نہیں آئی، لیکن وہی موت آ گئی اور وہ اسلامی سرحدوں پہ حفاظت اور ڈیوٹی پر ہی اپنے کو اس نے لگا رکھا تھا، تو اس کا ثواب جو ہے قیامت تک باقی رہتا ہے. صدقہ جاریہ سے بھی بڑھا ہوا معاملہ ہے، قیامت تک باقی رہتا ہے. اور زندگی میں جو عمل کرتا تھا ان سب عمل کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے. اتنی زیادہ فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں پاک فرمایا گیا کہ ایک دن اسلامی مملکت کے سرحد کی حفاظت کے لیے قربانی دینا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سرحد پر جمے رہنا، یہ ایک مہینے کی شب بیداری اور نفلی روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے. ایک دن کی مرابطت، ایک دن کی سرحد کی نگرانی، تو یہ کتنی اہمیت ہے اس کی. آج جو ہے اسلامی ملکوں نے، مسلم مملکتوں نے ان سب اہمیتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے دشمنوں کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خبروں میں کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. فلسطین کے مسلمانوں کو بے سر و سہارا جو ہے اکثر ملکوں نے چھوڑ رکھا ہے. 2-4 ملک ہیں وہ بھی تھوڑا موڑا. اللہ تعالیٰ بس قیامت کی نشانیوں میں سے یہ سب ہے جو سامنے آ رہا ہے. تو اس آیت پر اگر اسلامی ملک والے عمل کر لیں تو آج بھی جو ہے دشمنوں کے چھکے چھوٹ جائیں. مصابرت، مرابطت اور دین پر صبر، اور ان سب کی روح ہے جو آخر میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تقویٰ آنا چاہیے، اللہ کا خوف، تبھی یہ سب چیزوں پہ عمل آسان ہوگا. تو بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اہل ایمان کی فضیلت بیان فرمائی، عام ایمان والوں کی، جو کہ ایمان و عمل کے صلے میں انہیں جنت ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان اہل کتاب کی جو اہل کتاب نے حق کو اپنا لیا اور ایمان کے مشرف باسلام ہو گئے. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور آخر میں تمام مومنوں کو جو ایک نصیحت فرمائی. اس میں نصیحت میں 3 باتوں کا حکم دیا. فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ یعنی کافروں میں سے جو لوگ اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے لگ جائیں، یعنی ایمان لا کر کے اپنے رب سے کا خوف کھائیں اور ایمان قبول کر لیں، لہم جنات تجری، تو ایسے کفر سے توبہ کرنے والوں کے لیے بھی جنات، اللہ کی طرف سے جنت کے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
یہ نعمتیں دنیا کی طرح زوال پذیر نہیں ہوں گی، ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ نزلا من عند اللہ، اور اللہ کی طرف سے اعزاز یہ ہوگا کہ یہ بطور مہمانی کے اللہ جنت میں ایمان والوں کو بسیرا دیں گے۔ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمانی ہو رہی ہوگا، اللہ میزبان بن جائے پھر کس چیز کی کمی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ بھی اللہ کے یہاں نعمتیں ہیں وہ نیک بندوں کے لیے بہت بہتر ہیں، کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے بھی بعض ایسے حق پرست انصاف پسند ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو البتہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس قرآن پر جو تمہاری طرف نازل ہوا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور ان کتابوں پر جو ان کی طرف نازل ہوئی تورات انجیل، خاشعین للہ، عجز و نیاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جھک کر، یعنی مخلصانہ ایمان لاتے ہیں، کوئی مفاد نہیں دنیا کا بلکہ مفاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں معمولی سودا نہیں کرتے، یعنی اللہ کے احکام کو چھپائیں، اللہ کی طرف سے بشارتوں کو چھپائیں، تورات کی پیشین گوئیوں پہ کو غلط معنی پہنائیں اور لوگوں سے نذرانے وصول کریں، ایسا نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور یہ دور نہ سمجھو، یہ اجر اللہ بہت جلد انہیں دینے والا ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو دین پر سختیاں اٹھاتے ہوئے جمے رہو، معصیت سے روکے رہو، وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں مضبوطی اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہو، ورابطوا، اور حدود اسلام اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں جمے رہو، واتقوا اللہ، اور ہمیشہ اللہ کا ڈر و خوف رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا آخرت میں مراد کو پا سکو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب تیرے عاجز مسکین کمزور بندے ہیں، اے اللہ اپنے فضل کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دینی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کے اعتبار سے بھی قوی قوت والا بنا کہ دشمن اور شیطان اور ماحول کی گندگیوں میں ہم ملوث ہو کر، یا اللہ ہم تیری اطاعت و فرما برداری سے بہک نہ جائیں، اے اللہ کسی گمراہی میں نہ پڑ جائیں، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یا رب العالمین، دشمنان اسلام اس وقت مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر، یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ نے اسلام کی قیامت تک کے لیے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ یہ مسلمان اپنی کمزوری کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اے اللہ بہت سے مسلمان جو ہے اللہ ایمان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اللہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اب ایسے اے اللہ مسلمانوں پر خاص اے اللہ اپنی مدد نازل فرما، اے اللہ انہیں کامیاب فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمان، اے اللہ کیسی کیسی آفتیں ان پر اور کیسے کیسے ہتھیار ان پر سے اللہ حملے کیے جا رہے ہیں، اللہ ان کے وجود کو اے اللہ مٹایا جا رہا ہے، ان کو نیست و نابود کرنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں دشمنوں نے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ کتنے شہید ہو چکے، اے اللہ ان شہادت کی ان کے خون کو رائگاں نہ جانے دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ ان کے خون رنگ لائے، اور اے اللہ فتح اے اللہ ان کا مقدر بنے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یاب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ان کے قریب ان کے اے اللہ ان کے قریب جو مسلم ممالک ہیں، اے اللہ انہیں بھی اے اللہ غیرت دے دیجیے، ایمانی غیرت۔ اے اللہ انہیں تھوڑا سا اے اللہ ایمانی حمیت ہے، اے اللہ انہیں جگا دیجیے۔ اے اللہ ان کے اندر تھوڑا سا اے اللہ حمیت جاگ جائے کہ وہ اے اللہ یہ اپنے آنکھوں سے تماشا نہ دیکھیں، اے اللہ وہ اے اللہ ساتھ دیں، اے اللہ انہیں اس کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر بھی اے اللہ حالات اچھے نہیں ہیں، اے اللہ دشمنان اسلام کی نگاہیں خراب ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو حقوق سے محروم کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔
اے اللہ مساجد مدارس پر کوئی اللہ ان کو غیر آباد کرنے کی اللہ سازشیں منصوبے بن رہے ہیں، اے اللہ انہیں اے اللہ مساجد مدارس کے خلاف جو بھی اسکیمیں جو بھی ہے اللہ سازشیں ہیں اللہ انہیں ناکام فرما دیجیے، اے اللہ ظالم حکومتوں کو کا خاتمہ فرما دیجیے، اے اللہ دشمنان اسلام کو تمام محاذوں پر دنیا میں جہاں کہیں بھی دشمنان اسلام انہیں ناکام فرما دیجیے، اے اللہ ہم صرف دعا ہی مانگ رہے ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ ہم چاہ کر بھی کچھ کر بھی نہیں سکتے، اے اللہ ایسی پوزیشن میں ہے، اے اللہ آپ اپنی خاص مدد فرما دیجیے، اللہ آپ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم یہ مذاق اڑانے والوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے آپ کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ نے جیسے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اے اللہ اپنے پرندوں کو بہانہ بنا دیا، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت کے لیے اللہ کوئی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیجیے، اے اللہ قربانی دینے والے تو قربانی دے رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اپنے انفرادی گھریلو خاندانی اے اللہ جو بھی ضروریات ہیں اللہ سب کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیجیے، اللہ جس کے جو مسائل الجھنے ہیں اللہ وہ دور فرما دیجیے، سب کے جائز مقاصد پورے فرما دیجیے، کاروباری مسائل حل فرما دیجیے، سب کی آمدنیوں میں برکت عطا فرما دیجیے، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما دیجیے، اللہ مقروضوں کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجیے، بے دکانوں بے مکانوں کو دکان مکان عطا فرما دیجیے، بے سہاروں کا سہارا بن جائیے، اللہ جن کی آمدنیاں کم ہیں قرضوں میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے وسائل مہیا فرما دیجیے، اللہ بہت سے بھائی بہنیں بیمار ہیں، اللہ طرح طرح کی بیماری چھوٹی بڑی امراض میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے، اے اللہ علاج میں شفا ڈال دیجیے، جو تدبیریں صحت یابی کے لیے کی جا رہی ہیں اسے کامیاب فرما دیجیے، اے اللہ مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجیے، اللہ جن گھرانوں میں جوان بیٹے بیٹیاں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دیجیے، اللہ آج ہم نے سورہ آل عمران صورت مکمل کی ہے، اے اللہ پڑھنے سننے کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ صورت میں جو احکام آئے اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ صورت کی ختم کی برکت سے اللہ ہم سب کی دنیا دین آخرت کے تمام مسائل حل فرما دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ جن چیزوں کو آپ نے کرنے کے لیے کہا اس پہ جمنے والا بنا دیجیے، جن سے بچنے کے لیے کہا اس سے اللہ بچنے والا بنا دیجیے، نیکی کرنا آسان کر دیجیے، گناہ سے بچنا آسان بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ جنت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ دوزخ سے بچنے کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے اللہ اپنی پناہ حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔